آپ کوئی بھی کتاب کے اندر لفظ دیکھتے ہو تو یا تو اس لفظ کے اوپر زبر ہوگی، یا تو اس لفظ کے اوپر زیر ہوگی، یا تو اس لفظ کے اوپر پیش ہوگی۔ کوئی بھی آپ لفظ دیکھتے ہو یا تو زبر ہوگی یا زیر ہوگی یا پیش ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک چوتھی صورت ہوتی ہے کہ یا تو جزم ہوگی، جزم کے اوپر بات ہم بعد میں کریں گے۔ اب زبر، زیر اور پیش، آپ جب چھوٹے تھے تو آپ قاعدے میں قرآن مجید میں زبر، زیر، پیش پڑھتے تھے، لیکن چونکہ یہاں پر آپ ترکیب سیکھ رہے ہیں تو یہاں پر آپ نے زبر، زیر، پیش نہیں پڑھنی ہے۔ زبر کی جگہ آپ نے پڑھنا ہے نصب، اور زیر کی جگہ آپ نے پڑھنا ہے جر، اور پیش کی جگہ آپ نے پڑھنا ہے رفع۔ یعنی جہاں پر زبر ہوگی زبر کو آپ نے نصب پڑھنا، جہاں پر زیر ہوگی زیر کو آپ نے جر پڑھنا ہے، اور جہاں پر پیش ہوگی وہاں پر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ پیش کو رفع پڑھنا ہے۔ اب جس کے اوپر زبر ہے اس نصب، اب جس اسم کے اوپر نصب ہوگا تو وہ ہوگا منصوب ہمارے پاس، منصوب۔ جس پر جر ہوگی وہ ہوگا ہمارے پاس مجرور، اور جس کے اوپر پیش ہوگی وہ ہمارے پاس ہوگا مرفوع۔ جس پر زبر ہوگی وہ منصوب، اس کو ہم پڑھیں گے کہ یہ اسم منصوب ہے، یہ لفظ منصوب ہے۔ جس پر زیر ہوگی ہم پڑھیں گے کہ یہ لفظ مجرور ہے، اور جس پر پیش ہوگی تو ہم پڑھیں گے کہ یہ لفظ مرفوع ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یہ یاد رکھنا ہے، زبر، زیر، پیش خیال کرو نہیں پڑھنا، منصوب، مجرور اور مرفوع پڑھنے ہیں جس پر زبر، زیر یا پیش آ جائے۔ تو اب منصوب کوئی بھی عبارت، میں نے جیسے آپ کو کہا کوئی بھی لفظ دیکھتے ہو تو منصوب ہوگا، مجرور ہوگا یا مرفوع ہوگا یا مجزوم، جزم کے بعد ہم بات میں کریں گے۔ تو پھر منصوبات یہ کل 12 ہیں۔ منصوبات ہمارے پاس کیا ہیں؟ کل 12 آ جاتے ہیں، اور مرفوعات یہ ہمارے پاس 8 ہیں، اور مجرورات یہ ہمارے پاس 2 ہیں۔ یعنی کوئی بھی اگر اسم مرفوع ہوتا ہے تو اس کو ہم مرفوع کہتے ہیں۔ یعنی 8 مقام عربی عبارات کے اندر ایسے آئیں گے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ 8 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر بھی وہ آئیں گے تو آپ نے ہمیشہ اس کے اوپر رفع پڑھنا ہے، اور 12 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر بھی وہ آ جائیں تو آپ نے وہاں پر نصب پڑھنا ہے، زبر پڑھنی ہے، اور 2 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر بھی یہ آ جائیں گے تو وہاں پر ہمیشہ آپ نے زیر پڑھنی ہے۔ آپ نے ان کو یاد کر لینا ہے، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، تو اس کو یاد کرنے کے بعد آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ یہ 18 اور یہ ہمارے پاس 8 ہو گئے، 8 اور 12 یہ ہمارے پاس 20 ہو گئے، 20 اور 2 یہ ہمارے پاس 22، یعنی 22 مقامات ایسے ہیں، ان کو آپ نے زبانی یاد کر۔ جب آپ نے یاد کر لو گے یہ 22 مقامات تو گویا کہ آپ نے ترکیب کے تمام اجزاء کو یاد کر لے، یہ ہے ہمارے پاس بنیادی چیز۔ اب آج مرفوعات میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے مبتدا۔ مبتدا جہاں پر آئے گا وہاں آپ نے رفع پڑھنا ہے، وہاں آپ پیش لگاؤ گے۔ اب آگے جا کے بتاؤں گا مبتدا کی وضاحت، تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ حال ہے، یہ ذوالحال ہے، یہ فاعل ہے، مفعول ہے۔ ابھی آپ نے صرف ان کو یاد کرنا ہے جو پڑھ کے میں بتا رہا ہوں۔ مبتدا جہاں پر آئے گا وہاں آپ نے رفع پڑھنا ہے، خبر جہاں پر آئے گی وہاں آپ نے رفع پڑھنا ہے، فاعل جہاں پر آئے گا وہاں آپ نے رفع پڑھنا ہے، نائب فاعل جہاں پر آئے گا وہاں بھی آپ نے رفع پڑھنا ہے۔ مرفوعات میں مبتدا میں سب سے پہلے ہمارے پاس مثال آتی ہے زید قائم، کہ زید کھڑا ہے۔ اب زید مبتدا، اس کے اوپر رفع آ گیا، قائم یہ خبر ہے تو پھر اس کے اوپر کیا آ گیا؟ رفع آ گیا۔ اب فاعل کی مثال ہمارے پاس ہے ضرب زید۔ اب یہ زید بن رہا ہے فاعل، تو فاعل جہاں پر آئے گا مرفوع ہوگا۔ اب اس کے بعد ہے نائب فاعل۔ اب ضرب کی جگہ ہم لگا دیں ضرب تو یہ ہمارے لیے زید نائب فاعل بن جائے گا۔ آگے جا کے اس کی تفصیل بتاؤں گا، فاعل تمہیں کیسے پتہ چلے گا یہ فاعل ہے اور نائب فاعل کے اندر فرق آگے جا کے وضاحت کروں گا۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہے ان کی خبر، ان کی خبر اور لا نفی جنس کی خبر، ان کی خبر اور لا نفی جنس کی خبر۔ ان کی خبر جہاں پر آئے گی تو آپ سمجھ جاؤ کہ وہ خبر کیا ہوگی؟ ہمیشہ مرفوع ہوگی۔ اس کو یاد کرنے کے لیے آپ قرآن مجید کی آیت کو یاد کر لو، ان اللہ علیم خبیر۔ علیم، ان اللہ علیم، یہ اللہ اس کا اسم بن رہا ہے، علیم اس کی خبر بن رہی ہے، اور خبر یہاں پر کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ بہرحال ان کی خبر، لا نفی جنس کی خبر، کانا کا اسم، کانا کا اسم جہاں پر ہوگا وہ بھی ہمیشہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا، اور ما ولا کا اسم بھی ہمیشہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ آپ ان مرفوعات کو یاد کر لو، آگے ان کی وضاحت ہوگی۔ اب ہمارے پاس ہے منصوبات۔
منصوبات ہمارے پاس کل 12 ہیں، یعنی 12 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر بھی یہ آ جائیں گے وہاں پر ہم نے کیا پڑھنا ہے، قرآن میں، حدیث میں، فقہ کی کتابوں میں، نحو کی کتابوں میں، جہاں پر بھی یہ 12 مقام آئیں گے وہاں ہم ہمیشہ زبر پڑھیں گے، نصب پڑھیں گے، اس کو اسم کو، اس لفظ کو ہم منصوب پڑھیں گے۔ ان میں سے ہمارے پاس ہے 5 مفاعیل، آگے جا کے وضاحت کروں گا، مفعول بہ، مفعول فی، مفعول لہ، مفعول مطلق، مفعول معہ۔ 5 مفعول ایسے ہیں کہ جہاں پر بھی مفعول آئے گا وہاں پر ہم کیا پڑھیں گے، نصب پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس حال یعنی حالت کو جس وقت بیان کیا جائے گا، حال جہاں پر ہوگا وہاں پر بھی ہم کیا پڑھیں گے، نصب پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے 7ویں نمبر پہ مستثنا یعنی جس وقت ما قبل چیز سے ما بعد والی چیز کو نکالا جائے، مستثنا جہاں پر ہوگا وہاں پر بھی ہم کیا پڑھیں گے، نصب پڑھیں گے، زبر پڑھیں گے۔ تمیز جہاں پر آئے گی وہاں پر بھی ہم نصب پڑھیں گے۔ آگے آپ نے پڑھا تھا ان کی خبر پہ رفع ہوگا، اب اس کے مقابلے میں ان کے اسم پر ہمیشہ نصب ہوگا۔ اس کے بعد لا نفی جنس کی، جس طرح میں نے آپ کو مثال دی تھی، ان اللہ علیم خبیر، اب اللہ ان کا اسم ہے تو اس کے اوپر ہمارے پاس آ گیا ہے نصب، علیم سے خبر ہے تو اس لیے ہمارے پاس اس کے اوپر کیا آ گیا، رفع آ گیا۔ اب لا نفی جنس کی خبر پہ رفع آتا تھا، اب لا نفی جنس کا جو اسم اس کے مقابلے میں آ رہا ہے اس کے اوپر ہمارے پاس کیا آئے گا، نصب آئے گا۔ اب اس کے بعد کانا کا اسم یہ مرفوع تھا اور کانا کی جو خبر ہوگی وہ ہمارے پاس منصوب ہوگی، یعنی یہ بالکل مقابلے میں آ رہے ہیں، یہ 4 جو آخری ہیں یہ مقابلے میں، ان کی خبر مرفوع، ان کا اسم منصوب، لا نفی جنس کی خبر مرفوع، لا نفی جنس کا اسم منصوب، کانا کا اسم مرفوع، کانا کی خبر منصوب، ما والا کا اسم مرفوع، ما والا کی خبر ہمارے پاس منصوب ہے۔ آپ نے ان کو رٹا لگا کے یاد کر لینا ہے۔ اس کے بعد مجرورات یہ ہمارے پاس بالکل 2 ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ حروف جارہ، آگے جا کے میں آپ کو سمجھاؤں گا حروف جارہ کے متعلق حروف جارہ کتنے ہیں۔ جس اسم کے اوپر بھی حرف جارہ داخل ہوگا وہ اسم ہمیشہ ہمارے پاس مجرور ہوگا، جس طرح ہمارے پاس ہے فی الدار، اس پر زیر آگے، بزیدن زیر آگے۔ حروف جارہ جس بھی فعلوں پر حروف جارہ داخل نہیں ہو سکتے، جس اسم پر بھی حرف جار داخل ہوگا اگلا اسم جو ہوگا وہ ہمارے پاس ہمیشہ مجرور ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے مضاف الیہ، مثال ہے غلام و زیدن کی۔ اب یہ زید ہمارے پاس مضاف الیہ بن رہا ہے تو پھر یہ کیا ہو گیا، مجرور ہو گیا۔ جہاں پر بھی مضاف الیہ آئے گا وہ مجرور ہوگا۔ 2 مقام ایسے ہیں جہاں پر بھی وہ مقام آ جائیں گے وہ ہم ہمیشہ جر پڑھیں گے، جس پر حرف جارہ داخل ہوگا وہ مجرور ہوگا اور جو مضاف الیہ ہوگا وہ مجرور ہوگا۔ اب یہ آپ نے 22 مقامات، 8 مرفوعات، 12 منصوبات، 2 مجرورات، ان کو آپ نے یاد کر لینا ہے۔ یاد کرنے کے بعد یہ آپ کا پہلا سٹیپ ہوگا، یہ بنیاد ہوگی۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ ایک ایک کی ترکیب کو سیکھیں گے کہ ایک ایک کی ترکیب کو اور ایک ایک کی پہچان کو، کہ ان کی ہمیں پہچان کیسے ہوگی۔